أنا يا صاحي كي تستريح وبث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج الحمدللہ 1.5 پارے کی تلاوت ہوئی اور ہمارے 7.5 پارے مکمل ہوئے. سورہ مائدہ کا بچا ہوا حصہ پڑھا اور سورہ انعام پوری تلاوت ہوئی. سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب عیسائیوں کے بارے میں کچھ باتیں تفصیل سے بتائی ہیں. 6 پارے کی آخری آیت میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو دوست اور دشمن کا فرق بتایا کہ تمہارا دنیا میں دوست کون ہے اور تمہارا دشمن کون ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے 2 دشمن ہیں دنیا میں. امت مسلمہ کے پوری دنیا کے انسانوں میں 2 طرح کے لوگ ہیں جو امت مسلمہ کے دشمن ہیں. ایک یہود امت مسلمہ کے دشمن ہے، وہ کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے. دوسرے مشرکین امت مسلمہ کے دشمن ہیں. مشرک کسی بھی درجے کا ہو، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کرتا ہو، یہ مسلمانوں کا دشمن ہے. چاہے وہ مشرک ہندو ہو، چاہے وہ مشرک بدھسٹ ہو، چاہے وہ مشرک سکھ ہو، یا مشرک مجوسی پارسی ہو، یا کوئی بھی ہو، وہ مسلمانوں کا دشمن ہے. اور فرمایا کہ مسلمانوں کے امت پوری انسانیت میں 2 طرح کے دوست ہیں. 2 طرح کے لوگ جو ہیں وہ دوست ہیں. ایک تو خود مسلم دوسرے مسلم کا دوست ہے. مسلم دوسرے مسلمان کا دوست ہے، بھائی ہے. دوسرے غیر مسلموں میں عیسائی مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، مسلمانوں کے دوست، محبت کرنے والے عیسائی ہیں. یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا فیصلہ. اللہ نے ہمیں بتایا. اور پھر ان عیسائیوں کی کچھ صفات آگے بیان فرمائی ہے کہ کون سے عیسائی. لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا میں تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ جس مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں وہ عیسائی ہیں. اور یہ عیسائی اپنی 43 ملکوں کی فوج لے کر جب چاہے کسی مسلمان ملک پر چڑھائی کر دیتے ہیں. کبھی عراق پہ چڑھائی کر دیتے ہیں، کبھی افغانستان پہ، کبھی شام پہ، کبھی تو ہماری آنکھوں کا مشاہدہ تو یہ ہے کہ عیسائی مسلمانوں کا دشمن نظر آ رہا ہے. عیسائی کون ہے؟ مسلمانوں کا تجربے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ عیسائی دشمن. قرآن نے کیا کہا کہ عیسائی تم سے ہمدردی کرنے والے لوگ ہیں. اب یہ دونوں باتیں کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ پہلی بات پہ ذرا غور کریں کہ مسلمانوں کے دشمن کون لوگ ہیں. فرمایا کہ مسلمانوں کے دشمن یہود اور مشرکین ہیں. تو جو موجودہ عیسائی ہیں یہ عیسائی نہیں، یہ مشرکین ہیں. یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور نعوذ باللہ حضرت مریم کو اللہ کی بیوی مانتے ہیں، اور یہ 3 خدا کے تثلیث کے قائل ہیں. تو یہ مشرک ہیں، اور مشرک ہونے کی وجہ سے یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں. یہ عیسائی تو رہے نہیں. عیسائی اگر اپنی عیسائیت میں ہوتے اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ چل رہے ہوتے تو وہ مسلمان ہو جاتے. اللہ نے جو فیصلہ کیا سورہ مائدہ میں وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، کہ انجیل والوں کے لیے یہ لازم ہے کہ اللہ نے جو کتاب انجیل ان کے اوپر نازل کی ہے اس کے مطابق زندگی گزارے. تو اب اس کے مطابق زندگی گزارنے میں ایک بات یہ ہے کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو تم سب ان پر ایمان لے آنا. تو یہ تو اس پہ چلتا ہی نہیں. اگر اس پہ چلیں گے تو ایمان لانا پڑے گا. تو اس لیے ان لوگوں نے اپنی کتاب کا بھی حلیہ بگاڑ دیا، اپنے مذہب کا بھی حلیہ بگاڑ دیا،
اور ایک سے 3 خدا کر لیا، اور پھر ان 3 خدا کے ظاہر ہے دیکھو بدعت جو ہوتی ہے نا، جو شرک ہوتا ہے، جو بدعت ہوتی ہے، جو انسانوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، یہ رکتی نہیں ہے ایک جگہ پہ، یہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پھر ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کا بیٹا، یہ اللہ کی بیوی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، جو آسمانوں پہ خدا تھا وہ زمین پہ نعوذ باللہ عیسیٰ کی صورت میں آ گیا، وہی خدا عیسیٰ ہی ہے، یعنی وہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں، عیسیٰ اور اللہ الگ الگ نہیں ہے۔ پہلے والوں کا یہ کہنا تھا کہ عیسیٰ الگ ہے اور اللہ الگ ہے، دوسرے والوں نے کیا کہا کہ یہ دونوں ایک ہیں۔ پھر تیسرے لوگ آئے، کہنے لگے کہ یہ تینوں ایک وجود کے 3 حصے، ایک وجود کے نعوذ باللہ 3 حصے۔ اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ 3 میں تیسرا ہے وہ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو لوگ کہتے ہیں کہ 3 میں تیسرا تو نہیں ہے بلکہ مسیح ابن مریم، مسیح بن مریم ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ، وہ بھی کفر کرتے ہیں، کافر ہیں وہ۔ تو دونوں طرح کے لوگوں کی اللہ پاک نے جو ہے وہ نفی کر دی۔ تو اب جو عیسائی ہیں اس دور میں بھی کچھ نہ کچھ قلیل تعداد میں، تھوڑی مقدار میں مغربی دنیا میں عیسائی پائے جاتے ہیں، جو حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھتے ہیں اور دنیا میں قتل و غارت گری کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ آپ کو میڈیا میں کہیں کونے خدرے میں کہیں پہ یہ لوگ اسٹاپ وار کے نام سے احتجاج کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ دنیا میں قتل و غارت گری بند کرو، نیٹو افواج کی طرف سے بمباری بند کرو۔ یہ لوگ عیسائی ہونے کے باوجود احتجاج کرتے ہیں۔ یہ وہ وعدہ ہے قرآن کا کہ تمہارے جو کوئی ہمدرد ہو سکتا ہے غیر مسلموں میں سے تو وہ عیسائی ہو سکتے ہیں۔ آگے ان کی صفات اللہ نے بیان فرمائی 7ویں پارے کے شروع میں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب اللہ کا یہ کلام سنتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ حق پہچان چکے۔ یقولون، پھر کہتے ہیں ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں اس کلام کے گواہی دینے والوں میں شامل کر۔ اور پھر وہی کہتے ہیں وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں حق ہمارے پاس آ گیا تو ہم ایمان کیوں نہ لائیں گے؟ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے فرما برداروں میں شمار کر لے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ نے اس ایمان کی بدولت ان کو جو ہے وہ ہمیشہ رہنے کی جنتیں عطا فرمائی جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیک لوگوں کی یہی بدلہ ہے، یہی جزا ہے، یہی ٹھکانہ۔ تو یہ ایک جو ہے وہ ایک اشکال لوگوں کے ذہن میں جو آتا ہے وہ ابھی کلیئر کر دیا۔ اس کے بعد قسم کا کفارہ بیان کیا، قسم کا کفارہ بیان کیا کہ قسم کا کفارہ کیا ہے۔ دیکھیں قسم کی 3 قسمیں ہیں، قسم کی 3 قسمیں ہیں، ایک یمین غموس ہے، ایک یمین لغو ہے، اور ایک یمین منعقدہ یا یمین عاقدہ ہے۔ یمین غموس کہتے ہیں کہ کوئی شخص زمانہ ماضی میں کسی بات پر جھوٹی قسم اٹھائے جان بوجھ کے، گزرے ہوئے وقت میں کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے پر قسم اٹھائے، جھوٹی قسم اٹھائے جان بوجھ کے۔ جیسے مثال کے طور پہ اس نے کوئی گناہ کیا اور وہ قسم اٹھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ گناہ نہیں کیا۔ جیسے کسی نے نماز چھوڑ دی، اب اگر اس کے والد نے اس سے پوچھا، بڑے نے پوچھا، تو وہ قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے تو نماز نہیں چھوڑی تھی، حالانکہ اس نے چھوڑی، اس کو پتہ ہے کہ وہ نماز چھوڑ کے سو گیا۔ تو کسی گناہ کے، کسی جرم کے بارے میں جان بوجھ کے جھوٹی قسم اٹھانا یہ یمین غموس ہے۔ اس میں گناہ ہوتا ہے، کفارہ نہیں ہوتا ہے اس میں گناہ ہوتا ہے، استغفار کرے، توبہ کرے، اس نے اللہ کے نام کی بے حرمتی کی ہے کہ اللہ کی قسم اس نے اٹھائی۔ دوسری یمین لغو ہے، یمین لغو بھی بالکل ایسی ہی ہے، لیکن اس میں اور پہلی قسم میں فرق یہ ہے
کہ پہلی قسم میں یہ جان بوجھ کے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، اور اس قسم میں اس کی معلومات کے حساب سے تو بات سچ صحیح ہے لیکن حقیقت میں وہ بات جھوٹی ہے۔ کسی چیز کے بارے میں زمانہ ماضی میں قسم اٹھانا، اپنی سوچ اور اپنی نیت کے مطابق سچی قسم اٹھانا، جبکہ حقیقت میں وہ جھوٹی قسم ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کام کے بارے میں وہ قسم اٹھائے کہ ہاں یہ کام تو کل ہوا تھا، اب اس کے علم میں کہ ہو گیا تھا لیکن حقیقت میں وہ کام نہیں ہوا تھا، تو اس صورت میں نہ کفارہ ہے نہ گناہ ہے، کیونکہ اس نے اپنے علم کے مطابق سچی قسم اٹھائی۔ تیسری قسم جو ہے وہ یمین منعقدہ ہے، جس کے اوپر گناہ بھی ہوتا ہے، جس پہ کفارہ بھی ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم اٹھائے، مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم اٹھائے۔ جیسے کوئی قسم اٹھائے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، یا یہ قسم اٹھائے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ ہمیشہ نماز کی پابندی کروں گا۔ تو اب کسی کام کے کرنے نہ کرنے پر اس نے قسم کے ساتھ اپنے ارادے کو پکا کر لیا، اب اگر یہ قسم توڑتا ہے تو یہ گناہگار بھی ہوگا اور اسے کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ گناہ کے لیے توبہ استغفار بھی کرنا ہوگی اور کفارہ بھی اسے دینا ہوگا۔ اس کفارے کو اللہ پاک فرماتے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ پاک تمہاری لغو قسم میں، یعنی وہ قسم جو تم نے اپنی معلومات کے حساب سے سچی اٹھائی لیکن وہ جھوٹی تھی، اس میں اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرتا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن جو قسمیں تم باندھتے ہو، قسمیں اٹھاتے ہو مستقبل کے بارے میں، تو اس پہ اللہ پاک تمہاری پکڑ کرتا ہے۔ وَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ، تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا توسط کے ساتھ، 2 وقت کا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اور او کسوتہم، یا 10 مسکینوں میں لباس تقسیم کرنا، جوڑا دینا، ان کو پہننے کے کپڑے دینا، 10 مسکینوں کو اتنے دینا کہ جس سے اس کا سطر چھپ جائے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ یا ایک غلام کو آزاد کرنا، ایک قسم کے کفارے میں ایک غلام کو آزاد کرنا۔ اور جس سے یہ سب نہ ہو سکے پھر وہ 3 دن کے پے در پے روزے رکھے، ایک قسم توڑنے کے کفارے میں 3 دن کے پے در پے روزے رکھے۔ تو یہ قسم کا کفارہ بتایا گیا۔ اور قسم اٹھانا نہیں چاہیے، اول تو قسم اٹھانا نہیں چاہیے، کیونکہ قسم اٹھانا جو ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ نے اپنی بات کی گواہی کے لیے اللہ کے نام کی حرمت کو پیش کر دی کہ اللہ کی قسم میری بات صحیح ہے۔ تو اب یہ بہت بڑی ذمہ داری، کیونکہ آپ کی بات کے ساتھ جب اللہ کا نام آ گیا تو سامنے والا مان لے گا آپ کی بات کو، لیکن آپ نے اگر غلط استعمال کیا تو پھر اللہ پوچھ لے گا آپ سے۔ انسان سے تو چھوٹ جائیں گے قسم کھا کے، لیکن اللہ رب العزت پوچھ لے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا لیتے تھے کفارہ نازل ہونے سے پہلے، اور بہت پریشانی میں پڑ جاتے تھے، قسم اٹھانے سے وہ بہت پریشانی میں پڑ جاتے تھے، یہاں تک کہ قسم کا کفارہ نازل ہوا تو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی بات پہ قسم اٹھا لیتے تھے اور دیکھتے تھے کہ اس قسم کو پورا نہ کرنا پورا کرنے سے بہتر ہے، پورا کرنے سے بہتر ہے کہ اس قسم کو توڑ دیا جائے، تو پھر وہ اس قسم کو توڑ دیتے تھے اور کفارہ دے دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص گناہ کی قسم اٹھاتا ہے، جیسے کہے کہ میں اپنے فلاں رشتہ دار سے کبھی نہیں ملوں گا، تو اب ظاہر ہے رشتہ دار سے نہ ملنا یہ گناہ کبیرہ ہے، قطع رحمی۔ تو فلاں رشتہ دار سے کبھی نہیں ملوں گا، میں فلاں نیک کام کبھی نہیں کروں گا، فلاں پہ خرچ کرتا تھا کبھی اس کو نہیں دوں گا، یہ سارے گناہ کے کام۔ تو ایسے شخص کے لیے حکم ہے کہ اپنی قسم کو توڑ دے اور کفارہ ادا کرے، کیونکہ اللہ نے قسم سے نکلنے کا راستہ بتایا، اور کفارہ ادا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی واقعہ ہوا تھا، وہ انشاءاللہ اپنی جگہ پہ آ جائے گی اس کی تفسیر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کھانے سے قسم اٹھا لی تھی کہ کبھی شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ پاک نے صورت نازل کی کہ آپ جو ہے وہ
شہد استعمال کریں، اور اللہ نے قسم سے نکلنے کا آپ کو راستہ بتایا ہے۔ تو اس لیے قسم اول تو اٹھائے نہیں، اگر اٹھا لے تو دیکھے کہ جائز بات کی قسم ہے یا ناجائز کی ہے۔ جائز کی ہے تو حتی الامکان پورا کرے، ناجائز کی ہے تو ایسی قسم کو پورا کرنے سے اور گناہگار ہوگا۔ قسم کو توڑ دے اور پھر کفارہ ادا کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی سیدنا مولانا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، کہنا سننا قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں زبان کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، دنیا اور آخرت کی آسانیاں نصیب فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی وہ خیر ہمیں بھی نصیب فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔